ایک ظالم بادشاہ جو خود کو خدا کہتا تھا، ایک بچہ جسے اللہ نے اسی کے گھر میں پرورش دی، ایک لاٹھی جو معجزہ بن گئی، اور ایک سمندر جو دو حصوں میں بٹ گیا۔ یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ کہانی جس نے فرعون کے غرور کو مٹی میں ملا دیا۔ فرعون کا زمانہ تھا، ظلم اپنی انتہا پر تھا، بنی اسرائیل غلام بنائے جا چکے تھے، ان کی عورتیں بے بس، مرد زنجیروں میں اور بچے قتل کیے جا رہے تھے۔ ایک رات فرعون نے خواب دیکھا، ایک چمکتا ستارہ آسمان سے نکلا، مصر کے محلوں کو جلا دیا اور اس کے تخت کو زمین بوس کر دیا۔ جادوگروں نے تعبیر دی، یہ ستارہ بنی اسرائیل کے ایک لڑکے کی پیدائش ہے جو تیری سلطنت کا خاتمہ کرے گا۔ بس فرعون نے حکم دیا، بنی اسرائیل کے ہر لڑکے کو مار دو، لیکن اللہ نے اپنی قدرت دکھائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی کی گئی، بچے کو دودھ پلا، پھر اگر خوف ہو تو اسے دریا میں ڈال دے، ہم اسے تیری طرف واپس لوٹا دیں گے اور اسے رسولوں میں سے بنائیں گے۔ ایک چھوٹی سی ٹوکری، ایک بہتا ہوا دریا اور ایک عظیم تقدیر کی شروعات۔ اللہ کی تدبیر دیکھو۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے بچے کو دیکھا، دل پگھل گیا اور اس نے کہا، یہ بچہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمارے لیے نفع مند ہو۔ یوں فرعون کے محل میں وہ بچہ پلا جس سے اس کی حکومت ختم ہونے والی تھی۔ اللہ نے اپنی قدرت سے موسیٰ علیہ السلام کو ماں کے دودھ سے ہی پلایا، کیونکہ جب محل میں کسی عورت کا دودھ قبول نہ کیا تو موسیٰ کی بہن نے کہا، میں تمہیں ایسی عورت بتاتی ہوں جو اسے دودھ پلائے گی۔ وہ عورت اس کی اپنی ماں تھی۔ جوانی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے محل میں انصاف کی تلاش شروع کی۔ ایک دن دیکھا، ایک بنی اسرائیل اور ایک مصری جھگڑ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ظالم کو روکا، مگر ایک گھونسا لگا اور وہ مر گیا۔ یہ حادثہ ان کی زندگی بدل گیا۔ خبر فرعون تک پہنچی، موسیٰ نے ایک مصری کو قتل کیا ہے۔ ایک وفادار نے آ کر کہا، اے موسیٰ، فرعون کے سردار تیرا قتل طے کر چکے ہیں، شہر چھوڑ دے۔ یوں وہ مدین کی جانب روانہ ہوئے۔ لمبا سفر، بھوک، پیاس، تنہائی، لیکن دل میں اللہ کا یقین کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ جب وہ مدین پہنچے، ایک کنویں پر دو عورتیں بھیڑ سے بچ کر کھڑی تھیں۔ انہوں نے مدد کی، پانی نکالا اور پیچھے ہٹ گئے۔ اس نیکی کے بدلے میں اللہ نے انہیں نبی حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر پہنچایا، جہاں شادی ہوئی، قیام ہوا اور کئی برسوں بعد اللہ نے نبوت عطا کی۔ پہاڑ طور پر آگ کی روشنی دکھائی دی۔ وہ قریب گئے اور اللہ کی آواز سنی، اے موسیٰ، میں تیرا رب ہوں، جا فرعون کے پاس، وہ حد سے گزر گیا ہے۔ یوں ایک چرواہا اللہ کا پیغمبر بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون کے ساتھ فرعون کے دربار میں داخل ہوئے۔ فرعون نے ہنستے ہوئے کہا، کیا تم وہی نہیں جو میرے محل میں پلے اور ایک کو مار ڈالا تھا؟ موسیٰ نے جواب دیا، میں نے وہ کام نادانی میں کیا تھا، مگر میرا رب وہی ہے جو بخشنے والا ہے۔ پھر موسیٰ نے لاٹھی زمین پر ڈالی، وہ اژدہا بن گیا، ہاتھ نکالا، نور سے چمک اٹھا۔ فرعون چیخا، یہ تو جادو ہے، اور جادوگروں کو مقابلے کے لیے بلایا۔ لیکن جب لاٹھی نے ان کے تمام سانپوں کو نگل لیا تو جادوگر سجدے میں گر گئے۔ ہم ایمان لائے رب موسیٰ پر۔ فرعون کا غرور پھر بھی نہ ٹوٹا، اس نے بنی اسرائیل کا تعاقب کیا، اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ سمندر تک پہنچ گئے۔ قوم نے کہا، موسیٰ، اب تو ہم پکڑے جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ پھر انہوں نے لاٹھی ماری، سمندر دو حصوں میں بٹ گیا، بنی اسرائیل گزر گئے، اور جب فرعون اپنے لشکر کے ساتھ داخل ہوا، پانی واپس آ گیا اور فرعون ڈوب گیا۔ مرتے وقت اس نے کہا، میں ایمان لایا اس رب پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لایا۔ لیکن کہا گیا، اب جو تو نے زندگی میں نافرمانی کی تھی۔ یوں ظلم کا انجام ہوا اور ایمان کی فتح۔ جب سب راستے بند ہوں، اللہ ایک نیا راستہ کھول دیتے ہیں۔ ظالم خواہ کتنا طاقتور ہو، انجام ہمیشہ شکست ہے۔ ایمان والوں کی کامیابی صبر
اور توکل میں ہے۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے، بس ایمان شرط ہے۔ اگر آپ نے اس کہانی سے ایمان تازہ کیا تو ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں ہمارے چینل اسلامک واقعات کو، اور کمنٹ میں لکھیں اللہ ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جیسا ایمان اور صبر عطا کرے۔ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام سب تک پہنچے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔